سورۃ الاحزاب ایک مدنی سورت ہے جس میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، اخلاقی اصول اور مشکل حالات میں ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی ہے۔ محمد اسد کے مطابق اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل، کردار اور نظم و ضبط کا نام ہے۔ غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق اور ایمان کی آزمائش۔ سورت کا بڑا حصہ اس عظیم جنگ کے گرد گھومتا ہے جہاں تمام مخالف قوتیں متحد ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ محمد اسد اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ منافقین کا کردار، جب حالات مشکل ہوئے تو منافقین کے دل ڈگمگا گئے اور انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اہل ایمان کا ثبات، سچے مومنوں نے اس آزمائش کو اللہ کے وعدوں کی سچائی سمجھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ دوسرا نقطہ، معاشرتی اور خاندانی اصلاحات۔ محمد اسد ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسلام نے جاہلیت کی غیر منطقی رسموں کو ختم کیا۔ منہ بولے بیٹے، قرآن نے واضح کیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ صرف زبان کی باتیں ہیں، خون کے رشتے نہیں۔ زہار کی ممانعت، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اسلام نے خاندانی رشتوں میں وضاحت اور سچائی پیدا کی۔ تیسرا نقطہ، مقام رسالت اور ازواج مطہرات۔ سورت میں نبی کریم کی نجی زندگی اور ان کے بلند مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری اور مقام دونوں بڑے ہیں، انہیں سادگی اور وقار کا حکم دیا گیا۔ خاتم النبیین، محمد اسد اس طرح کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ چوتھا نقطہ، معاشرتی آداب اور پردہ۔ محمد اسد کے مطابق اس صورت میں دیے گئے احکامات جیسے حجاب یا چادر اوڑھنا، ان کا مقصد خواتین کی حفاظت اور پہچان تھا۔ یہ احکامات اس وقت کے مدنی معاشرے میں خواتین کو ہراساں کیے جانے سے بچانے اور انہیں باعزت مقام دینے کے لیے نازل ہوئے۔ پانچواں نقطہ، امانت کا تصور۔ سورت کے آخر میں ایک بہت گہرا فلسفیانہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے امانت زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی مگر وہ ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ محمد اسد کے بقول یہ انسان کی وہ آزادی انتخاب ہے جو اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے لیکن اسے جواب دہ بھی بناتی ہے۔ اطاعت، کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ سچائی، اپنی گفتگو میں سچی اور سیدھی بات اختیار کرو۔ انفرادی ذمہ داری، ہر انسان اپنی اخلاقی امانت کا خود ذمہ دار ہے۔